بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ایک بوڑھا آدمی بوجھ لیے جا رہا تھا، سر پہ کچھ بوجھ اٹھا کے کچھ سامان وغیرہ ہوگا وہ لیے جا رہا تھا۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس پر رحم آیا اور اس کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیا کہ بھائی ہم پہنچا دیں گے، لے کے اپنے سر پہ رکھ لیا۔ اس کا گاؤں آ گیا، بوجھ اس کے حوالے کر کے رخصت ہونے لگے تو اس بڑے میاں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ اس طرف مولوی مظفر حسین آئے ہوئے ہیں، تجھے ان کی اگر کچھ خبر ہے تو مجھے بتانا۔ مولانا نے فرمایا کہ ہاں، میرا ہی نام مظفر حسین ہے۔ تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ مولانا نے کہا بھائی شرمندگی اور معذرت کی کیا بات ہے، ایک مسلمان کا کام میں نے کر دیا تو کیا ہو گیا۔ پھر وہ بڑے میاں بہت اصرار کر کے مولانا کو اپنے گھر لے گئے۔ بہت زیادہ امتیاز بھی نہیں رکھا کرتے تھے یہ اہل اللہ اور بزرگان دین، اس لیے لوگ آسانی سے ان کو پہچانتے بھی نہیں تھے، شہرت سے بھی دور رہتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ایک قصبہ بڑولی ہے، ایک دفعہ مولانا وہاں کی سرائے میں ٹھہرے، مولانا مظفر حسین صاحب۔ برابر میں ایک بنیا میں اپنے لڑکے کے ٹھہرا ہوا تھا، دوسرے کمرے میں ایک بنیا ٹھہرا ہوا تھا، بچہ بھی تھا اس کے ساتھ، اور لڑکے کے ہاتھ میں سونے کے کڑے تھے۔ مولانا سے اس کی بات چیت ہوتی رہی، جیسا کہ سفر میں عادت ہے کہ مسافر آپس میں بات چیت کیا کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا میاں جی کہاں جاؤ گے؟ مولانا نے سب بتا دیا کہ فلاں جگہ اور فلاں راستے سے جاؤں گا۔ اس کے بعد مولانا تہجد پڑھ کر روانہ ہو گئے۔ اس لڑکے کے ہاتھ میں سے کسی نے کڑے اتار لیے۔ بنیا اٹھا تو دیکھا کڑے ہیں ہی نہیں، بس اس کی تو روح فنا ہو گئی۔ دیکھا کہ وہ میاں جی بھی نہیں ہیں جن سے رات میں بات چیت ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ ہو نہ ہو وہی لے گئے ہوں گے، یہ کوئی ٹھگ تھا، اس لیے وہ سیدھا اسی راستے پر روانہ ہوا جس پر مولانا نے جانے کا ارادہ بیان کیا تھا، یہاں تک کہ مولانا اس کو مل گئے۔ بس پہنچتے ہی اس نے ایک دھول رسید کی۔ مولانا نے کہا کیا ہے، کیا پوچھتا ہے، کیا ہے؟ تو اس نے کہا کیا پوچھتا ہے، کیا ہے، لا کڑے کہاں ہیں؟ مولانا نے کہا بھائی میں نے تیرے کڑے نہیں لیے۔ کہا ان باتوں سے کیا تو چھوٹ جائے گا، میں تجھے تھانہ لے جاؤں گا۔ کہا کچھ عذر نہیں، میں تھانہ بھی چلوں گا۔ غرض وہ مولانا کو پکڑتے ہوئے جھنجھانا کے پولیس اسٹیشن میں پہنچا۔ اتفاقاً تھانے دار مولانا کا بڑا معتقد، اس نے دیکھا کہ مولانا آ رہے ہیں، کھڑا ہو گیا اور دور ہی سے آ کے مل لیا۔ یہ دیکھ کر بنیا کے ہوش خطا ہو گئے کہ یہ تو کوئی بڑے شخص معلوم ہوتے ہیں، اور ڈرا کہ اب جوتے پڑیں گے، مگر مولانا اس سے کہتے ہیں کہ بھاگ جا بھاگ جا، تجھے کوئی کچھ نہ کہے گا۔ تھانے دار نے مولانا سے پوچھا یہ کون تھا؟ کہا تم اسے کچھ نہ کہو، جانے دو، اس کی چیز کھو گئی ہے، اس کی تلاش میں نکلا ہے وہ۔ تو دیکھیے کیا بے نفسی ہے۔ لطف یہ ہے کہ نرا عفو ہی نہیں بلکہ مولانا اس کے احسان مند بھی ہوئے۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے کہ اس سے مجھے بڑا نفع ہوا، جب لوگ مصافحہ کرتے ہیں اور میرے ہاتھ پیر چومے جاتے ہیں تو میں نفس سے کہتا ہوں کہ تو وہی ہے جس کے بنیے نے ایک دھول لگائی تھی، بس اس سے عجب نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے تمام مجمع میں خوش پوشاک، نازک مزاج، نازک بدن تھی۔ مجمع میں مطلب جتنے بھی ان کے دور کے ہم عمر لوگ تھے، علماء، ان سب میں سب سے زیادہ خوش پوشاک، نازک مزاج، نازک بدن تھی، اور حسین بھی ایسے تھے کہ معلوم ہوتا تھا شہزادہ ہیں۔ ان کی حکایت ہے کہ موضع عملیہ کے ایک شخص نے مولانا کی طالب علموں کے ساتھ عام کی دعوت کی۔ وہ گاؤں دیوبند سے 3 کوس ہے، سواری بھی نہیں لایا۔ مولانا مع رفقا کے پیدل گئے اور وہاں آم کھائے۔ جب چلنے لگے تو اس نے بہت سے آم گھر لے جانے کے لیے دیے، اور بدتمیزی یہ کی کہ ان کے پہنچانے کے لیے مزدور تک نہ دیا، بس سامنے لا کر رکھ دیے کہ ان کو لیتے جائیے۔ مولانا کا حصہ بھی اوروں سے زیادہ ہی دیا گیا۔ سب اپنے اپنے آم کپڑے میں باندھ کر چلے، مولانا بھی بغل میں لے کر چلے۔ ایک طرف کی بغل دکھ گئی تو دوسری طرف لے لیا،
جگہ تھی دور، بار بار کروٹیں بدلتے، یہاں تک کہ جب دیوبند پہنچے تو ہاتھ بہت زیادہ تھک گئے۔ مولانا نے اس گٹھری کو سر پر رکھ لیا اور فرماتے ہیں کہ بھائی یہ ترکیب پہلے سے سمجھ میں نہ آئی۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ مولانا کو دونوں طرف سے بازار میں سلام ہو رہے تھے اور مولانا جواب دیتے جاتے تھے، اور اس حالت میں مولانا کو ذرا بھی تغیر نہ تھا۔ سبحان اللہ، کیا تواضع ہے، نفس ان حضرات میں گویا تھا ہی نہیں۔ یہ قصہ میں نے مولوی ظفر احمد صاحب تھانوی سے، جو اس زمانے میں وہاں طالب علمی کرتے تھے، ان سے سنا۔ اور ایک حکایت مولانا کی خود میری دیکھی ہوئی ہے، وہ یہ کہ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مدرسہ جامع العلوم کانپور میں جلسہ دستار بندی میں تشریف لائے۔ میں نے واعظ کے لیے عرض کیا، فرمایا مجھے واعظ کہنا نہیں آتا۔ میں نے کہا حضرت واعظ تو کہنا ہی پڑے گا۔ فرمایا تمہارے واعظ سے لوگ مانوس ہیں اور پسند کرتے ہیں، تمہارا واعظ ہونا مناسب ہے، اور میرے بیان سے لوگ خوش نہ ہوں گے، اور اس سے میرا کچھ نہیں جائے گا، تمہاری اہانت ہوگی کہ ان کے استاد ایسے بے علم ہیں۔ میں نے عرض کیا نہیں حضرت، اس سے ہمارا فخر ہوگا کہ ان کے استاد ایسے ہیں۔ فرمایا ہاں، اس طرح فخر ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ یہ استاد سے بھی بڑھ گئے۔ غرض مولانا نے واعظ کو منظور فرما لیا اور بیان شروع ہوا۔ مولانا کا علم سبحان اللہ۔ پھر مجمع طلبہ علماء کا مولانا کی طبیعت کھلی تھی اور مضامین عالیہ بیان ہو رہے تھے۔ اتنے میں مولانا لطف اللہ صاحب علی گڑھی تشریف لائے۔ بس ایک دم مولانا بیٹھ گئے اور واعظ بند کر دیا۔ مولوی فخر الحسن صاحب نے دوسرے وقت دریافت کیا کہ یہ کیا بات تھی۔ فرمایا اس وقت مجھ کو خیال ہوا کہ اب وقت ہے مضامین کا، یہ بھی دیکھیں کہ علم کیا چیز ہے۔ تو اس طرح سے واعظ میں خلوص نہ رہا، اس لیے میں نے کہنا بند کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ کیسے بے نفس لوگ ہیں۔ ڈرتے تھے کہ کوئی عمل ہمارا رائے گا نہ جائے اور کہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود نہ ہو جائے، بس اس کا ڈر ان کو ہوتا تھا۔ فرمایا طبائع میں تفرد کا مادہ بدترین عیوب ہے، بدترین عیوب ہے۔ طبائع یعنی طبیعتوں میں، مزاج میں تفرد یعنی خود رائے کا مادہ، بس اپنی رائے، اپنی عقل، اپنے ہی کو سب کچھ سمجھنا، اور اپنی عقل کو سب کی عقلوں سے آگے سمجھنا، یہ ایک مزاج ہوتا ہے بعض لوگوں کا، جن میں تفرد یعنی تنہا اپنے کو ہی ماننا، بس کہ بھئی مجھے ہی سب کچھ آتا ہے۔ طبائع میں تفرد کا مادہ بدترین عیوب ہے۔ عوام تو عوام، میں تجربے کی بات کہتا ہوں کہ اس طرح خودرائی پر فخر کرنا اور دوسروں سے مستغنی ہو جانا علماء جیسے بڑوں کے لیے بھی برا ہے۔ خودرائی سے آدمی ایسی غلطیوں میں پڑتا ہے جو قابل مضحکہ ہوتی ہیں۔ اچھے اچھوں کو دیکھ لیجئے، جہاں ان میں خودبینی اور خودرائی آئی اور عقل و صلاح رخصت ہوئی، یعنی جب بھی خودبینی اور خودرائی آئے گی کہ یعنی آدمی اپنے ہی کو دیکھے کہ میں ہی سب سے ممتاز ہوں اور میری شان زیادہ ہے، اور اپنی رائے کو اور اپنے ذہن میں جو بات آئی دوسروں کے مقابلے میں بس اس کو ہی فائنل اور قطعی سمجھے، اسی میں خیر سمجھے، اسی میں بھلائی سمجھے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اچھے اچھوں کو دیکھ لو، جہاں ان میں یہ مزاج پیدا ہوا تو پھر ان میں سے عقل اور صلاح و سلامتی ختم ہو گئی، وہ باقی نہیں رہی، یہ آتی ہے وہ چلی جاتی ہے۔ ایک سفر میں ریل میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس کی گفتگو میں علماء کے امامت کا ذکر نکلا، اور بعض ساتھ والوں نے کہا کہ امامت سے بچنا ہی بہتر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ نہ کچھ عجب تو پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا، مولانا محمد یعقوب صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو مستحق سمجھ کر امامت نہ کرے،
بلکہ یہ سوچ کر کرے کہ مومنین کے دلوں کے اطمینان کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ کچھ لوگوں نے مل کر مجھے آگے بڑھایا ہے، ان مسلمانوں کی خوشی کے لیے پڑھا رہا ہوں۔ اپنے کو مستحق نہ سمجھے، بس مومنین کی دلداری اور طیب نفس کو مقصود بنا لے بس۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک بھائی تھے اکبر علی صاحب، وہ اچھے عہدے پر تھے، اور ان کے والد نے حضرت کو علم دین میں لگایا تھا، اور ان کو معاصر علوم میں لگایا تھا، معاشی علوم میں لگایا تھا۔ پھر وہ بڑے عہدے پر تھے اور بہت مالدار بھی تھے۔ اسی سلسلے میں حضرت اپنا ایک مزاج بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی اکبر کے یہاں سب کچھ ہے، مگر میں نے کبھی ان کے کسی بھی نوکر سے کام نہیں لیا، اور کبھی ایک ٹوکرا بھوسا تک نہیں مانگا، یعنی بھوسا چولہے میں جلانے کے کام آتا ہے وہ، کبھی ایک ٹوکرا بھوسا تک نہیں مانگا، کام کے لیے اپنا نوکر رکھایا، احباب سے کام لے لیتا ہوں، کبھی کبھی بھوسے کی ضرورت ہوتی ہے تو مول منگا لیا، یعنی بازار سے منگا لیا، کبھی ان سے نہیں مانگا۔ مظہر کے یہاں بہلی تھی، کبھی بے کرایہ اس سے کام نہیں لیا، ایک آدمی کے پاس رکشہ وکشہ جیسے ہوتا ہے، وہ اپنی ضرورت کے لیے اس کے پاس تھی، اس سے کبھی بے کرایہ کام نہیں لیا۔ آج محمد اختر سے ایک ٹکٹ لیا تھا، تھوڑی دیر میں واپس کر دیا، وہ سب میری عادت کو جان گئے ہیں، کچھ چون و چرا نہیں کرتے، میں معاملہ ہر شخص سے بالکل صاف رکھتا ہوں، حتیٰ کہ گھر میں کا ایک پیسہ بھی لیتا ہوں تو ادا کرتا ہوں۔ اس زمانے میں پیسہ بھی چلتا تھا، ایک پیسہ بھی چلتا تھا اس زمانے میں، ہمارے بچپن میں بھی چلتا تھا، 1 پیسہ 2 پیسہ 3 پیسہ 5 پیسہ سب چلتا تھا۔ اس وقت ویلیو تھی، قیمت تھی اس کی، تو گھر والی سے 1 پیسہ کسی ضرورت پر لیا، اب سمجھو کہ 10-20 روپے بھی لیے تو پھر اس کو واپس کر دیا، حتیٰ کہ گھر میں کا 1 پیسہ بھی لیتا ہوں تو ادا کرتا ہوں، اور اگر میرا کوئی پیسہ وہ لیتی ہے تو میں وصول کر لیتا ہوں۔ کبھی وہ ہدیہ دیتی ہیں، مثلاً کوئی کپڑا اچھا ہوا اور انہوں نے مجھے دے دیا تو میں لے لیتا ہوں، اور میں کبھی ہدیہ کپڑا یا اور کوئی چیز دے دیتا ہوں، مگر حساب کتاب صاف رکھتا ہوں، واپس کرنے کے لیے لیا تو واپس کرنا، یہ نہیں کہ بھائی اب بیوی کہیے کیا دینا ہے، ایسے نہیں، وہ سب حساب برابر کر لیتے۔ باقی ہدیہ دینا لینا اہلیہ بھی دیتی تھیں، حضرت بھی ان کو دیتے تھے۔ اس کے علاوہ گھر گھرستی تو حضرت کی ذمہ داری تھی، وہ تو چلاتے تھے، وہ کرتے ہی تھے، یہ ذاتی چیزوں میں معاملات کی صفائی ہے۔ ہمیشہ اپنی آمدنی نصف ان کو دیتا تھا، اور اب جب سے میں نے دوسرا عقد کر لیا ہے ثلث دیتا ہوں، اسے چاہے وہ جمع کریں اور چاہے زیور بنوائیں، چاہے کسی کو بخش دیں، جو چاہیں کریں۔ میں کسی کے معاملے میں گنجلک رکھنا پسند نہیں کرتا، اور اپنے دوستوں سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ ایسا ہی کریں۔ دوست یہ حضرات جو ہے مریدین کو کہتے ہیں، مریدین کو امام عبدالوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم سے ہمارے مشائخ نے عہد لیا ہے کہ مرید کو مرید کہہ کر تعارف نہ کریں کہ مرید ہے، یہ ہمارا مرید ہے، یہ ہمارا، ایسا نہ کہیں، بلکہ اپنے ساتھ ہی کہا کریں۔ یہ اس لیے یہی لوگوں کا معاملہ تھا، یہی حضرت محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ بھی، وہ اتنے معمولی شاگرد ہوتے تھے، ان کو بھی کہتے تھے ہمارے دوست نے ایسا کہا، ہمارے سے یہ کہا، یہ کہتے تھے۔ اور اپنے دوستوں سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ ایسا ہی کرے، یعنی جو اپنے سے دینی تعلق رکھتے ہیں ان سب سے یہی چاہتا ہوں کہ وہ معاملات کو صاف ستھرا رکھے، لین دین صاف ستھرا رکھے، معاملات کو صاف ستھرا رکھے۔ اب پہلے حضرت کی جب ایک اہلیہ تھی تب فرما رہے ہیں کہ میں آدھی آمدنی ان کو دے دیتا تھا، اور جب دوسرا نکاح فرمایا تو ثلث دیتا ہوں۔ ایک شخص ذکر کیا کرتے تھے مگر ثمرات کچھ ظاہر نہ ہوئے، یعنی کچھ لوگ متعین کر لیتے ہیں کہ ذکر کا یہ اثر ہوگا، یہ اثر ہوگا، ایسے خود ہی کر لیتے ہیں، تو وہ ثمرات ان پہ کچھ ظاہر نہ ہوئے۔
تو بڑے رنجیدہ ہوئے، مجھ سے شکایت کی۔ میں نے کہا کام کیے جاؤ، ذکر مقصود بالذات ہے نہ بالعرض۔ ایک رئیس صاحب تھے، ان سے کچھ پرانے تعلقات تھے۔ کسی گزشتہ کام کی تکمیل یا اس کے کسی جز کی تحقیق کے لیے وہ رئیس ان صاحب کو بلاتے تھے۔ مجھ سے مشورہ کیا، میں نے کہا ضرور جاؤ، وہ محسن ہیں۔ یہ تو صرف الفاظ تھے اور نیت میری کچھ اور ہی تھی۔ چنانچہ وہاں گئے، ذکر کی مشغولی چھوٹ گئی۔ اب چاہیے تھا کہ جس چیز کو بیکار سمجھتے تھے اس کے چھوٹ جانے سے ان کو چین آتا، مگر 2 ہفتہ گزرے تھے کہ ایک لمبا خط آیا پریشانی کا کہ میں سخت پریشان ہوں، سفر میں سب معمول چھوٹ گیا۔ میں نے جب کہا کہ ذکر بلا ثمرات آپ کے نزدیک تو کچھ نہ تھا، تو اس کے چھوٹ جانے سے پریشانی کیوں ہے؟ تب مطمئن ہو گئے۔ یعنی یوں حضرت نے عملاً ان کو جواب دے دیا۔ اس وقت تو یہی کہا کہ بھئی ثمرات مقصود ہیں، نہ مقصود بالذات نہ مقصود بالعرض، لہذا ثمرات کے چکر میں نہ رہو، پابندی کرتے رہو، بس پڑھتے رہو، یہ کہا تھا۔ اب ایک موقع ایسا بن گیا تو کہیں مشغولیت ہو رہی تھی تو حضرت نے کہا کہ جاؤ کر لو کام، مشغول ہو جاؤ۔ اور جب مشغول ہو گئے تو ذکر چھوٹ گیا، وہی ذکر جس کے ثمرات نہ ملنے کا غم تھا ان کو۔ اب حضرت کو شکایت کرنے لگے کہ وہ ذکر ہو نہیں پا رہا ہے، وہ ذکر چھوٹ گیا، وہ بہت پریشان ہوں، یہ ہوں۔ تب حضرت نے ان کو جواب میں سمجھایا کہ بھائی یہ وہی ذکر ہے جس کے لیے آپ بہت پریشان تھے کہ جب ثمرات ہی نہیں تو کیوں کروں، اور جب کیوں کروں اب کیوں غم کر رہے ہو؟ تو پتہ چلا کہ وہ بھی بڑی نعمت ہے، اس نعمت بغیر ثمرات کے بھی بڑی نعمت، سمجھ میں آ گیا، پھر چپ ہو گئے۔ وہ مجرد ذکر کی ہی قدر سمجھ گئے، یعنی مجرد کا مطلب خالی الثمرات۔ ادنا درجے کا حضور بھی حاصل ہو تو بڑی چیز ہے، اور شکایات اور ناشکری کا منشا کبر ہے کہ دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں تو اس سے زیادہ مستحق تھا، اتنا ہی کیوں مجھے ملا، حالانکہ سمجھنا یہ چاہیے کہ میں اس کا بھی مستحق نہ تھا۔ حب خلق میں خواہ وہ پاک ہو یا ناپاک، یہ اثر ضرور ہے کہ پریشانی ہوتی ہے، اور حق تعالی کی محبت میں خواہ کسی درجے کی ہو، صوری ہو یا حقیقی، یہ اثر ضرور ہے کہ انشراح اور اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی مخلوق کی محبت جو ہے، چاہے وہ دین کی نسبت سے بھی ہو کسی سے، تشویش ہی کا سبب ہے، اور اللہ کی محبت ہر صورت میں اطمینان کا سبب ہے، یکسوئی کا سبب ہے۔ فرمایا ادائے حقوق محتم بالشان چیز ہے، حقوق کو لکھ کر رکھنا چاہیے، جس کا 1 پیسہ بھی واجب ہو فوراً لکھ لینا چاہیے۔ میں نے تو اپنے یہاں بہت سی تھیلیاں بنا رکھی ہیں، ہر مد کی تھیلی علیحدہ ہے، جو کچھ دیا لیا فوراً لکھ لیا۔ یہ تو ایک بہت ہی معمولی بات ہے، اگر کوئی چھوٹی موٹی معصیت بھی نہ میں بزرگوں میں دیکھ لوں تب بھی بدظن نہیں ہوتا، جبکہ خوبیوں اور حسنات کو غلبہ ہو۔ میں ہمیشہ بزرگوں سے اسی بنا پر عقیدت میں فرق آنے نہیں دیتا، کسی نہ کسی بات سے تو کوئی بھی خالی نہیں۔ دیکھو امام مالک صاحب رحمہ اللہ نے ایک بزرگ سے جو اہل روایت کے نزدیک مسلم ہیں روایت نہیں کی، اس وجہ سے کہ انہوں نے امام مالک صاحب کے نسب میں طعن کیا تھا۔ تو کیا اس سے ہم امام مالک صاحب سے بدظن ہو جائیں گے؟ ہم ان دونوں کا باہمی معاملہ ان کے ساتھ چھوڑتے ہیں، حق تعالی جانے وہ جانے، اور امام مالک صاحب کے ہم بہت معتقد ہیں۔ لوگوں میں کچھ اس قسم کی افراط و تفریط ہے کہ ذرا سے عیب سے کسی کو ہمہ عیب کر دیتے ہیں، اور کسی کو باوجود بڑے عیبوں کے کچھ بھی نہیں کہتے۔ سبب اس کا جہالت ہے، عیب کی صورت کو دیکھتے ہیں، بعض باتیں صورتاً بھی بہت بری معلوم ہوتی ہیں اور حقیقت میں اتنی بری نہیں ہوتی، اور بعضیں اس کے برعکس صورتاً بہت ہلکی ہوتی ہیں اور در حقیقت بہت شدید ہوتی ہیں۔ فرمایا جو علماء درویشوں پر طعن کرتے ہیں، اگر ان کی نیت خالص اور حمایت شریعت کی ہے تب تو مخالفت سے کچھ ضرر نہیں پہنچتا، لیکن اکثر یہ ہے کہ نیت سالم نہیں ہوتی، اس واسطے نقصان پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا مجھے مناظرے کا بڑا شوق تھا،
کہیں الزاماً اور کہیں تحقیقاً، مگر اب اتنی ہی نفرت ہو گئی ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے سختی سے منع فرما دیا تھا۔ فرمایا ہم نے تو سوچ لیا ہے کہ ہم عافیت کی فکر ہی کیوں کریں، جو امر من جانب اللہ ہے اسی میں مصلحتیں ہیں، اس کا فکر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ عرض کیا گیا ایسے موقع پر دعا کرنے میں تو کچھ حرج نہیں۔ فرمایا ہاں دعا تو کرنا چاہیے، حقیقت تو عافیت کی نصیب نہیں ہو سکتی، واقعات سے صدمہ ہوتا ہی ہے، ہاں دعا سے پریشانی غالب نہیں ہوگی۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت دل چاہتا ہے کہ سب جھگڑوں کو چھوڑ کر محض متوکل بن جاؤں اور عبادت ہی میں رہا کروں۔ فرمایا حضرت یہ مباح تعلقات ہی کی برکت ہے کہ عبادت سے دل نہیں گھبراتا، ورنہ 2-4 ہی دن میں عبادت سب جاتی رہے گی۔ یہ مکر شیطان ہے کہ ہر شخص کی موجودہ حالت کو خراب بتاتا ہے اور دوسری حالت کو تجویز کرتا ہے، اور اس مکر میں اچھے اچھے سمجھدار لوگ بھی آ جاتے ہیں، آخری نتیجہ اس کا حیرانی اور ترک عبادت ہوتا ہے۔ فرمایا شرک کے اور بھی شعبے ہیں، مثلا بعض لوگ کسی دن کو منحوس سمجھتے ہیں یا اور کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں، بعض لوگ بدشگونی لیتے ہیں، بعض سمجھتے ہیں کہ شہید لپٹتے پھرتے ہیں، کوئی بیمار پڑتا ہے تو کہتے ہیں شہید مرد آ گئے اور ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، پھر ان شہید مرد صاحب سے غیب کی باتیں پوچھتے ہیں۔ اول تو یہی غلط ہے کہ شہید لپٹتے پھرتے ہیں، شہیدوں کو نعم آخرت کے سامنے اس کی کیا ضرورت ہے کہ دنیا میں آئیں، اور آئیں بھی کاہے کے لیے؟ لوگوں کو ستانے کے لیے۔ جنہوں نے اللہ اور رسول کے حکم پر گردنیں کٹوا دی ہیں وہ اس گناہ کے مرتکب ہوں گے کہ خلق خدا کو ستاتے پھرے۔ یہ تو صریح اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ہے، اور معمولی گناہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت نے اس قسم کی باتوں کو رد کیا ہے۔ مسلمانوں کو بڑا پکا ہونا چاہیے، شیاطین سے کیوں ڈرے؟ یہ سب شرک کی باتیں ہیں، مرد عورت سب اس میں مبتلا ہے۔ فرمایا کہ خانگی مفسدات سے بچنے کی ایک عمدہ تدبیر یہ ہے کہ چند خاندان ایک گھر میں اکٹھے نہ رہا کریں، کیونکہ چند عورتوں کا ایک مکان میں رہنا ہی زیادہ فساد کا سبب ہے۔ فرمایا کہ عام طور سے لوگوں کے قلوب میں اعتقاداً حزب البحر کی ایسی وقعت ہے کہ ادعیہ معصورہ کی نہیں، اور اس کا غلو ہونا ظاہر ہے، پس اس وجہ سے اس کا ترک جو ہے ضروری ہے، قابل ترک ہے۔ فرمایا قرآن مجید کو سنوار کر پڑھنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اس نیت سے سنوار کر پڑھیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں گے، ہم قاری مشہور ہوں گے، تو یہ واقعی ریا ہے، اور ایک یہ کہ ایک مسلمان کا جی خوش ہوگا، اور تطیب قلب مسلم بھی مطلوب ہے، یہ یقیناً عبادت ہے۔ چنانچہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا قرآن سن کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر داود، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو داود علیہ السلام کی خوش الحانی کا ایک حصہ دیا ہے، اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری نے عرض کیا لو علمت بک یا رسول اللہ لحبرتہ لک تحبیرا، یا رسول اللہ اگر مجھے یہ خبر ہو جاتی کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں آپ کی خاطر اور زیادہ بنا سنوار کر پڑھتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول پر مطلق نکیر نہیں فرمائی، تو معلوم ہوا کہ مومن کا جی خوش کرنے کی نیت سے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ فرمایا احادیث کے تتبع سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام اخلاق کا خلاصہ یہی ہے کہ کسی کو دوسرے سے تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ کوئی اپنے بھائی کی لکڑی نہ اٹھاوے کیونکہ وہ پریشان ہوگا، لا لاعباً ولا جداً، یعنی نہ ہنسی میں اور نہ بقصد، ایسی ہنسی سے ممانعت کی علت وہی اذیت ہے۔ فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ جب اپنے بندے کو چاہتے ہیں اور بہت محبت فرماتے ہیں تو اس کو دنیا سے ایسا بچاتے ہیں جیسا کہ تم استسقا کے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو، کیونکہ زیادہ مال و دولت جمع ہونے سے وہ جمعیت باطن فوت ہو جاتی ہے جس پر راحت کا مدار ہے، جس کے سامنے ہفت اقلیم بھی ہیج ہے۔
فرمایا کہ جس مسئلے پر زور دینے میں فتنہ کھڑا ہوتا ہو اس میں گفتگو بند کر دینا چاہیے، کیونکہ اس خاص مسئلہ دین کی حمایت کرنے سے فتنے کا دبانا زیادہ ضروری ہے۔ ہاں، مقتدائے اسلام کو شریعت کی ہر بات صاف صاف کہتے رہنا چاہیے۔ جہاں مخاطب سمجھدار منصف مزاج ہو وہاں صحیح مسئلہ بیان کر دے، جہاں بحث مباحثے کا اندیشہ ہو خاموش رہے۔ فرمایا کہ حلال غذا باطن کو منور کرتی ہے، اور جب باطن منور ہو جاتا ہے تو تب آدمی کو حق و باطل میں تمیز ہونے لگتی ہے۔ فرمایا کہ حکم شرعی یہ ہے کہ اگر تقوی کے کسی خاص درجے پر عمل کرنے سے دوسرے مسلمان کی دل شکنی ہوتی ہو تو فتویٰ پر عمل کر لینا چاہیے۔ ایسے موقع پر تقوی کی حفاظت جائز نہیں۔ چنانچہ کسی چیز کے نہ لینے میں اگر اپنی عزت ہو اور اپنے بھائی کی ذلت ہو، اور لینے میں اپنی ذلت ہو لیکن بھائی کی عزت ہو، تو بھائی کی عزت کو اپنی عزت پر ترجیح دے، یعنی اپنی آبرو عزت کو لات مارے اور اپنے بھائی کی بات کو اونچا رکھے۔ یہ ایثار نفس ہے، یہ بھی اچھی صفت ہے۔ فرمایا کہ نور فہم کسی باقی باللہ فانی فی اللہ کی صحبت کے بدون حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے بدون علم ایسا ہوتا ہے جیسے طوطے کو بعض لوگ قرآن کی صورتیں یا فارسی کے جملے یاد کروا دیتے ہیں۔ طالب علم کوشش بھی کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں اپنے امتحانات کے واسطے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، گناہوں سے بچنا اور محنت و کوشش کرنا، یہ کامیابی کا سبب ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، دعا کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور ابھی سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہو کہ جب چھٹی میں گھر میں رہیں گے تو چونکہ ماحول وہ نہیں ہوتا جو مدرسے میں رہنے کا ہوتا ہے، تو بہت سے گناہوں میں ابتلا کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ سے اس کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ ہم جب تک یہاں رہیں تب تک بھی گناہوں سے محفوظ رہیں، جب گھر پر رہیں تب بھی محفوظ رہیں۔ اس کی اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، ارادہ اور عزم مضبوط رکھنا چاہیے، تدبیر ایسی بنا لینا چاہیے کہ چھٹیوں کی ہماری مصروفیت اس قسم کی ہوگی اور وہ اچھے کاموں کی مصروفیت ہو۔ جب اچھے کاموں کی مصروفیت رہے گی تو پھر غلط اور برے کام کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملے گا اور آدمی خود محفوظ رہے گا۔ بعض طالب علموں نے ایسی تدبیر کی کہ ان کو چھٹی ملی 10 دن کی، انہوں نے 10 دن کا ٹائم ٹیبل بنا لیا کہ مجھے ایسے گزارنا ہے ہر دن۔ اس میں رشتہ داروں کی ملاقات اور بیماروں کی عیادت اور جو بھی ان کے ذہن میں تھا سب کے لیے انہوں نے وقت بنا لیا کہ یہ سب کرنا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے محلے میں، بستی میں، رشتہ داروں میں جو اپنے ہم عمر ہیں ان کو دین کی دعوت بھی دینا ہے، دین بھی سمجھانا ہے ان کو، یہ بھی انہوں نے اس میں رکھ لیا۔ سب چیزیں اس میں رکھ لی، قرآن اتنا پڑھنا ہے اور مطالعہ اتنا کرنا ہے، نماز کا ایسے اہتمام کرنا ہے، والدین کی اتنی خدمت کرنا ہے، اتنا وقت اس کے لیے، اتنا وقت اس کے لیے، ایسا ٹائم ٹیبل بنا لیا۔ پھر گئے گھر اور واپس آئے تو انہیں کوئی غم نہ ہوا کہ ہماری چھٹی خراب ہوئی، اس واسطے کہ وہ اسی کے مطابق انہوں نے اپنے اوقات گزار لی۔ تو سب کام اچھے اچھے کاموں میں لگ گئے، سب کو خوشی بھی ہوئی، سب کی دعائیں بھی ملیں اور اچھا تاثر بھی قائم ہوا اور اللہ بھی خوش ہوا۔ اور جو خطرے تھے کہ چھٹی میں کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں یہ گناہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، وہ سب اللہ نے ان سے بچا لیا۔ تو ہی اگر نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں۔ آدمی خود طے کر لے کہ مجھے ایسا کرنا ہے تو وہ کرتا ہے، اللہ اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اس کو بھی ذہن میں رکھتے جاؤ، جیسے جیسے چھٹی قریب آتی ہے گھر جانے کی خوشی بھی بڑھتی جاتی ہے، ٹھیک ہے، فطری چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ فکر بھی بڑھتی جانا چاہیے کہ بھائی کہیں ہم اپنے بہت سے اچھے معمولات اور اچھے ماحول کو ترک کر کے ایسے کام نہ کریں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اس کی فکر بھی بڑھنا چاہیے، تو فکر بڑھے گی تو سب انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا، سہل ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.